अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। दुनिया भर में आर्म्स रेस तो चलती ही रहती है। इंडिया का इस आर्म्स रेस में कितना हिस्सा है, ये कुछ चार्ट से पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सिप्री का डाटा है, जिसमें 1960 से 2020 तक का इन्होंने जितना भी आर्म परचेज़ किया उसका ये चार्ट है। और ये आप देख रहे हो कि इनकी परचेज़ बढ़ती गई और ये पीक पे आ गई 1986 में, जब 4.13 बिलियन के आर्म्स जो है इंडिया ने खरीदे थे। और उसके बाद ये ट्रेंड उनका थोड़ा सा नीचे जाता गया और उसके बाद ये दोबारा से आप देख रहे हो कि 2009 के बाद ये ट्रेंड इनका बढ़ता गया है और इसकी पीक आई है 2013 में, जब उन्होंने 5.38 बिलियन डॉलर्स का वेपन खरीदा। और उसके बाद ये ट्रेंड नीचे चला गया और उसके बाद फिर भी परचेज तो होती रही, मगर अब जो दोबारा से 2019 में उन्होंने 3.9 बिलियन डॉलर्स का मजीद वेपन्स परचेज किया है। और अब देखते हैं कि आगे आगे इनकी क्या ट्रेंड चलती है, बिकॉज ये बहुत बड़े बड़े वेपन डील्स तो कर ही रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। इसके अलावा ये जो एक स्टेटिस्टिका का चार्ट है, इसमें आपको दिख रहा है कि 2010 से लेकर 2020 तक कैसे इन्होंने खरीदा, कहाँ से खरीदा। सबसे ज़्यादा इनका जो परचेज थी 2010 में, ये ब्लू कलर में दिख रहा है कि रशिया से ये खरीदते रहे। और ये आप देख रहे हो रशिया से ये कितना ज़्यादा आर्म्स खरीदते रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीज़न के 2000 में ऑलमोस्ट ये यूएस कैंप में चले गए थे, रशियन कैंप को छोड़ के। तो उसके बाद इनकी परचेज जो है धीरे धीरे रशिया से कम होती गई, लेकिन एकदम से ज़ाहिर है वो उससे कट ऑफ नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनके जो पुराने वेपन्स हैं उनके सबके स्पेयर पार्ट्स और आर्टिलरी वगैरह वो वहीं से आनी होती थी। तो ये रशिया के साथ उनका ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, आप देख रहे हो। और ये जो ब्लैक कलर में यूएस है, यूएस के साथ उनका ट्रेंड आप देख रहे हो कि बढ़ता जा रहा है और स्टडीली इसमें एक इंक्रीज आ रहा है। इसके अलावा उनके जो मेजर पार्टनर्स हैं जिनसे वो खरीदते रहे हैं, एक तो उसमें इजराइल है जो कि रेड कलर में आपको दिख रहा है। और आपने देखा 2015, 16, 17 में बहुत ज़्यादा उन्होंने इजराइल से खरीदा, उसके बाद ज़रा कम हो गया। लेकिन फ्रांस के साथ उनकी जो खरीद है वो स्टेडली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। आप देख रहे हो कि 2015 में कम थी और 2020 में आते आते तकरीबन आधे से ज़्यादा, आधा ऑलमोस्ट जो है वो वेपन जो है वो फ्रांस से ही खरीद रहे हैं। तो लिहाजा उनके जो मेजर इस वक्त आर्म्स के जो पार्टनर्स हैं जिनसे वो ख़रीद सकते हैं, वो सारी यूएस कैंप के लोग हैं, जिनमें यूएस, फ्रांस, इजराइल, यूके और साउथ कोरिया, ये सब इनके बहुत स्टॉन्च एलाइज हैं जिनसे वो ये खरीद रहे हैं, और जर्मनी भी ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ द वे इंडिया इज़ बाइंग देयर वेपन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन अब जो मैं ये आपको आज इसलिए मैं थोड़ा इसकी तरफ लेकर आ रही हूँ कि अभी बिल्कुल आज और कल के दिन में ही इंडिया के अंदर एक आर्म्स का शो हुआ है, और उसमें मोदी साहब ने ये बोला है कि इंडिया को जो है वो एम कर रहा है कि टू ट्रिपल इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू $6.7 बिलियन एंड सेल फाइटर जेट्स एंड चॉपर्स। यानी अब वो ये एम कर रहे हैं इंडियंस के वो अब खरीदेंगे तो, लेकिन अब वो बेचेंगे भी बहुत सारा वेपन। और कितना वेपन, यानी कि 6.7 बिलियन का टारगेट उन्होंने बनाया है, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। और उन्होंने बोला कि कंट्री इज लुकिंग टू साइन डिफेंस डील्स वर्थ 750 बिलियन रुपीज, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट $12 बिलियन। एंड इंडियन एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, सॉरी डिफेंस प्रोडक्ट्स को 75 कंट्रीज में ऑलरेडी, मतलब इट इज़ ऑलरेडी अ सेलर ऑफ वेपन्स एंड आर्म्स। बट ज़ाहिर है वो छोटे और सस्ते वेपन्स बनाता होगा जो कि वो बेच रहा है, मगर अब उसने ये अपना एक एम्बिशन शो किया है मोदी साहब ने कि वो बड़े वेपन्स को भी बनाएं और बेचें, जिसमें हेलीकॉप्टर्स होंगे, जिसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होंगे, जिसमें लाइट फाइटर जेट्स होंगे जो कि वो बेचना चाह रहा है। और उसके अलावा और भी आइटम्स जो कि वो करता है एक्सपोर्ट, उसमें ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, शिप्स छोटी वाली वो होती हैं, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, एवियोनिक्स हैं, और
راکٹ لانچز چھوٹے والے اور اسپیئرز آف ریڈرز وغیرہ وغیرہ. سو دس از دا تھنگ کہ یہ پہلے ہی انڈیجنسلی بنا رہے ہیں ویپنس اور بیچ بھی رہے ہیں, لیکن انہوں نے اب ارادہ کیا ہے کہ ہم اس فیلڈ میں جو ہے آگے بڑھیں اور ویپنس کی فیلڈ کے اندر ہم یہ کود پڑیں, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو مارکیٹس ہیں, جو سب سے ایکسپینسو پروڈکٹ جو بنتا ہے دنیا میں, وہ آرمس ہی ہیں. اور یو ایس اور ان کے الائز کے بیچ میں ایک بہت بڑا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلتا ہے, جس کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مطلب ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے جو کہ تمام دوسری انڈسٹریز کے اوپر حاوی ہے اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہے, اور اسی ویپنس کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے, اس کو مزید بڑھانے کے لیے یو ایس اور اس کے الائز جو ہے وہ اس بات پہ مائل ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں وارز کو انسٹیگیٹ کرتے ہی رہیں. سو this is the thing. US اور Indian partnership target arms and AI artificial intelligence to compete with China. آپ کو پچھلے کچھ اور پوڈ کاسٹ میں بھی میں اس طرح کی باتیں بتاتی رہی ہوں کہ اب کھلم کھلا یہ اپنی جو ہے میٹنگز اور اپنی پریس کانفرنس کی کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ چائنا کے خلاف مل کر کے کر رہے ہیں. سو یہ یو ایس اور یہ جو مودی اور بائیڈن کے بیچ میں یہ بات ہوئی ہے کہ بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ بائیڈن says کہ he hopes he will help the countries competing against China on military equipment, semiconductors and artificial intelligence, تاکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اس کے مخالفین ہیں چائنا کے, وہ ان کی ریلائنس چائنا کے اوپر کم کی جائے اور ان کو چائنا کا کمپٹیٹر بنایا جائے تاکہ چائنا کو ڈاؤن ایک دفعہ کر دیا جائے. تو اس کے لیے اس نے یہ بولا کہ Biden wants to welcome more Indian computer chip specialists to United States and to encourage companies from both countries to collaborate on military equipment such as artillery systems. Like آپ کو اس بات کے بیچ میں تھوڑا سا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بائیڈن کس طرح سے یہ ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ بنانا چاہتا ہے کہ چپ کے جو اسپیشلسٹ ہیں, کمپیوٹر کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ یو ایس میں آ کر کام کریں تاکہ جو انٹیلیجنس ہے وہ یو ایس کے اندر ہی رہے, اور جو کولیبوریشن ہم مل کر کے جو کام کریں وہ ملٹری اکوپمنٹس پہ اور آرٹلری سسٹمس کے اوپر کیا جائے. سو دس از لائک ہڈن ٹائپ آف پالیسی جو کہ دکھ رہی ہے ان کی اس بات میں. اچھا, انڈین ویپن بائرز اپروو 10 billion funds to equip the military. یعنی یہ دسمبر کی یہ نیوز ہے, پچھلے مہینے کی, آپ سمجھ لیں 2 مہینے پہلے کی, جس میں انڈیا کے جو ملٹری لیڈرز ہیں یا جو ان کی ڈیفنس کی جو منسٹری ہے اس نے بولا ہے کہ انہوں نے اپروو کیا کہ 843 بلین روپیز یعنی کہ $10 بلین کا بجٹ انہوں نے اپروو کر دیا ہے اس 2023 کے لیے کہ وہ اتنے ڈالرز کا اب مزید ویپن خرید مطلب اس کے اوپر اسپینڈ کریں گے. لیکن اس میں انہوں نے ایک خاص بات بولی ہے کہ ہم موسٹ آف دس منی ول بی اسپینڈ لوکلی ان اے بٹ ٹو بلاسٹر دا ڈومیسٹک ڈیفینس مینوفیکچرنگ سیکٹر. یعنی کہ وہ اس منی کو صرف اب اس دفعہ خریدیں گے نہیں بلکہ بہت سارا اس میں سے حصہ اپنے ملک کے اندر فیکٹریز انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے بنائیں گے جس کے اندر ویپنس بنتے ہوں گے تاکہ وہ خود بھی سیلر بن سکیں. تو ویسے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ملک کی انڈیجنس جو ہے انڈسٹریلائزیشن کریں, اپنے انڈیجنس جو ہے وہ بنائیں, انوویٹ بھی کرے اور نئی نئی چیزیں بنائیں بھی, یہ تو ایک اچھی بات ہے. مگر اگر آپ ایک ڈیفینس اور ویپنس کی اور آرمس کے شعبے میں یہ اتنا زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہو تو دیٹ مینس کہ گاڈ فاربڈ آپ بھی ایک وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس والی ذہنیت اور اس جو ہے وہ سرکل کے اندر چلے جاؤ گے اور اس چیز میں آپ پھنس جاؤ گے کہ آپ کو ہمیشہ ضرورت ہوگی کہ آپ کے ارد گرد آپ کے جو بائرز ہیں وہ کسی نہ کسی کانفلکٹ میں یا وار میں انوالو ہوں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ سیل ہو اور آپ جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی یعنی ایکسپونینشلی آپ کا پروفٹ بڑھتے جائیں اور لوگ جو ہیں وہ ارد گرد کے وجہ تباہ ہوتے رہیں. تو یہ وہی جو یو ایس اور اس کے الائز کی مینٹل
جو سکنس ہے جسے ہم کہتے ہیں، جس سے انسانیت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اسی چکر میں انڈیا پھنس سکتا ہے. بیکاز انڈیا، یو مسٹ ریممبر کہ ہمیشہ ہمیں پاکستان انڈیا کو کمپیئر نہیں کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انڈیا دنیا کا 7th لارجسٹ کنٹری ہے بائی ایریا اور دنیا کا 2nd لارجسٹ کنٹری ہے بائی پاپولیشن. تو اٹ از سم تھنگ، اٹس اے بگ کنٹری، اور اگر وہ کچھ کسی انڈسٹری میں جانے کی بات کرتا ہے تو اس سے ایک ریجنل اور ایک گلوبل امپیکٹ پڑ سکتا ہے. سو دیٹ از وائی آئی تھنک دس از ویری مطلب الارمنگ فار اس. تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ بھی اس کی ڈیلز جاری ہیں. یہ اگست 2020 میں اس نے یہ لاسٹ جو ڈیل کی تھی، اس نے بولا کہ $1 بلین کا وہ خریدے گی فیلکن ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ایئر کرافٹ فرام اسرائیل. تو اسرائیل سے بھی اس کی دوستی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کے آرمز ڈیلز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. سو دس از دا تھنگ. آپ اکثر ہی اگر آپ نیوز کو فالو کرو تو آپ کو اکثر ہی یہ نیوز ملتی رہے گی کہ انڈیا از ہیونگ دس ٹائپ آف ڈیلز اور دیٹ ٹائپ آف ڈیلز ود لائک اٹس فرینڈس. لیکن سب سے جو الارمنگ بات جس کی طرف میں آج آپ کو لے کر آ رہی ہوں کہ اگر وہ ایک نیٹ ایکسپورٹر آف آرمز بن جائے، چاہے وہ اسمال آرمس بیچے، اور آپ کو پتہ ہے اسمال آرمس زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں بیکاز اسمال آرمس ہمیشہ یوز ہوتے ہیں سول وار میں اور جو انٹرنل بارڈر ٹو بارڈر کانفلکٹ میں، اور جو لمبی وارز چلتی ہیں 10 سال 20 سال جن کا کبھی کوئی حل نہیں نکلتا، ان میں یہ اسمال آرمز یوز ہوتی ہیں. تو گاڈ فاربڈ وی ڈونٹ وانٹ کہ ہمارے نیبرہڈ میں جو ہے اس طرح کا ایک ہب آف ویپنس بنے جو کہ ایکسپورٹر آف آرمز بن جائے اور پھر اس کے لیے ضروری ہو جائے کہ وہ کوئی نہ کوئی وار اور کانفلکٹ کو انسٹیگیٹ کرتا رہے اپنے ریجن کے اندر. تھینک یو.